السلام علیکم. آج جب بھارت نے صبح پاکستان کے 3 ایئر بیسز کو ٹارگٹ بنایا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پاکستان کی جانب سے اتنے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت بھارت دھماکوں سے گونج رہا ہے. بھارت کے بہت سے ایئر بیسز صفاستی سے مٹ چکے ہیں, کئی کے ایئر سٹرپس اڑ چکے ہیں, اب وہاں جہاز نہیں چل سکتے. اس کے علاوہ اسلحہ کے بہت سارے گودام صفاستی سے مٹ گئے ہیں. براموس میزائل کے ایک بہت بڑے گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے. دلی شہر کے اوپر ڈرون اڑ رہے ہیں. دلی شہر کے اوپر ڈرون اڑنے کے بعد مودی جو ہے کہیں چھپ گئے ہیں, رپوش ہو گئے, وہ اپنی حکومت سے بھی رابطے میں نہیں آ رہے, اور اتنی پریشانی ان کے سامنے بن گئی ہے کہ ان کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے امریکہ اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے رابطہ کریں اور حالات کو, کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. آج کی صبح اگرچہ مشکل تھی, اس کے بعد پاکستان کے لیے جو خوشخبریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. پاکستان نے اتنے مؤثر انداز میں بھارت کو مزہ چکھایا ہے کہ بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے. پاکستان نے آج صبح بھارت کے اتنے ایئر بیسز کو, جو ایئر بیسز پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث تھے, ان کو صفاستی سے مٹانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. پٹھان کوٹ کا ایئر بیس ہو, سرسا کا ایئر بیس ہو, ادھم پور کا ایئر بیس ہو, یہ وہ ایئر بیسز تھے جہاں سے پاکستان کے خلاف حملے ہو رہے تھے. پاکستان نے ان کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان نے برہموس میزائل کے ایک بہت بڑے ڈپو کو تباہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے اڑی کے اندر اسلحے کے ایک ڈپو کو اڑا دیا ہے. پھر سائبر حملوں کی بات کریں تو سائبر حملے پاکستان نے کیے ہیں اور انڈیا کو بالکل فیل سٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے. 70% علاقوں میں کوئی بجلی نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے جتنی امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیں وہ سب ہیک ہو چکی ہیں. پھر ان کا جو ملٹری سیٹلائٹ ہے جس کے ذریعے ان کا میزائل سسٹم چلتا تھا, اس کو پاکستان نے ہیک کر لیا ہے. اتنا بڑا نقصان. اس کے علاوہ پاکستان کے ڈرونز دلی شہر میں اڑ رہے ہیں. دلی شہر میں جو ڈرونز اڑ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, اس کا رزلٹ بھی آپ کو بہت جلد ملنے والا ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی گھٹنے ٹیک چکا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے. پھر سب سے بڑی بات, S-400 نظام پاکستان نے صفاستی سے مٹا دیا. یہ وہ نظام ہے کہ ایک ایسا ڈیفنس سسٹم ہے جس کے ذریعے بھارت کو یہ فخر تھا, یہ بڑا ناز تھا کہ وہ دوسرے ملک سے آنے والے, یعنی پاکستان سے آنے والے میزائلز کا راستہ روک سکتا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو 1.5 ارب کی مالیت سے اس نے روس سے لیا تھا, جس کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ 400 کلومیٹر دور سے آنے والے کسی بھی میزائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا. نہ صرف میزائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتا تھا بلکہ وہ ایک ہی وقت میں 300 سے زیادہ میزائلوں کو ٹریک کر سکتا تھا, اور ان 300 میں سے بھی 30 میزائلوں کو وہ رستے میں گرا سکتا تھا. تو یہ اتنی بڑی خوبی تھی کہ اتنے میزائل عموماً کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پر نہیں چلاتا, تو جتنے بھی میزائل اگر وہ آتے تو ان کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے. پاکستان کے JF-17 تھنڈر جس کے اوپر ہائپر سونک میزائل لگے ہوئے, اس ایک ہائپر سونک میزائل نے S-400 سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا. وہ نظام جس نے بھارت کو میزائلوں سے بچانا تھا, وہ پاکستان کے ایک راکٹ, ایک چھوٹے سے میزائل کا سامنا نہیں کر سکا اور تباہ ہو گیا. اس نے بھارت کی کمر توڑ دی. پھر 70% علاقے میں بجلی جانا, عوام کا پریشر, مودی کسی کا سامنا نہیں کر پا رہا, مودی سے رابطہ نہیں ہو رہا, مودی ٹی وی پر نہیں آ رہا, مودی کوئی انٹرویو نہیں دے رہا, مودی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ میں نہیں جا رہا. اور مودی نے کیا غنیمت جانی؟ مودی نے غنیمت جانی کہ ان ملکوں سے رابطہ کرے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ عرصے سے کوشش کر رہے تھے, یعنی امریکہ اور سعودی عرب. مودی نے امریکہ کے وزیر خارجہ سے بات کی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھارت نے بات کی, اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ خدا کا نام ہے ہمیں اس مشکل سے نکالو, ہم نے کس بلا سے پنگا لے لیا ہے, ہم مشکل میں پھنس گئے, ہمارا تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, پورا نظام معطل ہو کے رہ گیا. آپ ہماری طرف سے جا کے پاکستان سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے, جو ہو چکا وہ ہو چکا, ہم نے غلطی کی تھی, اب آپ نے بھی ہم پہ اتنا زبردست حملہ کر دیا ہے تو اب حساب برابر ہو گیا. اب دیکھیں نا, ہمارا تو مودی کا تو آرگومنٹ یہ کہ یار ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے, تو اب پاکستان کو سمجھائیں بجھائیں, اس سے کہیں کہ اب ہم ایسکیلیشن نہیں چاہتے. تو امریکی وزیر خارجہ نے اور سعودیہ کے وزیر خارجہ نے آج صبح پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم
اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور اسحاق ڈار سے کہا کہ بھارت اب اس بات کی ضمانت دے رہا ہے, وہ گارنٹی دے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کشیدگی کا خاتمہ کرے اور جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. دوسری جانب پاکستان نے بالکل کلیئر کر دیا امریکہ پہ اور سعودی عرب پہ کہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ, لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت اس معاملے میں سراسر قصوروار ہے. جتنی کشیدگی پھیلی ہے اور یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال اور امن خطرے میں پڑا ہے, اس کی سراسر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے. اور ہمیں اب بھی شک ہے کہ بھارت یہ بات کر رہا ہے لیکن اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس نے پہلے بھی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی, اب بھی یہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے گا اور یہ ایسکیلیشن کرے گا, یہ کشیدگی میں اضافہ کرے گا. یہ وقتی طور پر گھٹنوں پر آ گیا ہے, اس کا میزائل سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اس کے جہازوں کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کے ایئرپورٹس تباہ ہو گئے, اس لیے یہ گھٹنوں پر آ گیا ہے. لیکن یہ قابل اعتبار نہیں ہے اور یہ کسی وقت بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. اسحاق ڈار نے بہرحال اپنے ہم منصبوں سے کہا کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہم امن کو موقع دینا چاہتے ہیں. اگر بھارت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے, بھارت امن کی گارنٹی دیتا ہے اور بھارت کشیدگی میں اضافہ نہیں کرتا, تو ہم مزید کشیدگی میں اضافے کے لیے ہم بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے کشیدگی میں اضافہ ہو. ہم بھارت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. ہم نے جو بدلہ لینا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے, اب ہم مزید کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے. لیکن یہ اس بات سے مشروط ہے کہ بھارت اب کوئی شرارت نہیں کرے گا. بھارت اگر شرارت کرے گا تو اس کو اس سے بھی شدید جواب ملے گا جو ہم نے 6 اور 7 مئی کے واقعات کے جواب میں آج 10 مئی کو دیا ہے. تو بھارت انتظار کرے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا تو اس کو مزید شدید سے شدید جواب ملنے والا ہے. تو اسحاق ڈار نے حوصلہ افزائی کی ہے, امن کو موقع دینے کی بات کی ہے. پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان پڑوسی ملکوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, پاکستان سویلینز پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, پاکستان پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان کا پڑوسی ایک ناقابل اعتبار, بزدل, گھٹیا اور مکار ملک ہے جو خطے میں بالادستی تو قائم کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں ظرف نہیں ہے, اس میں بڑا بھائی بننے کا حوصلہ نہیں ہے, ظرف نہیں ہے. وہ گھٹیا حرکتوں کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان پہ بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پاکستان نے اس ملک کی اس کوشش کو خاک میں ملا دیا. پاکستان کی ایک دن کی چند گھنٹے کی ایئر سٹرائکس نے, میزائل حملوں نے صرف پاکستان کے جو سب سے کم رینج کے, جو سب سے ہمارے جو اس موبائل سسٹم کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں یعنی کہ فتح ون نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. یعنی اس کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر ہے, اس نے ہی ایسا کام کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے بہت سے جہازوں کی کارکردگی بہت عمدہ اور شاندار رہی. پاکستانی فضائیہ نے سپریمیسی ثابت کر دی, اتنی زبردست سپریمیسی ثابت کی کہ اس نے آج حملے کر کے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا.